کسی نے کہا انت طالق بھی مکہ تھا، تجھے مکہ میں طلاق ہے، تو عورت جہاں کہیں بھی ہوگی اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس طرح کہا کہ انت طالق فی الدار، تجھے گھر میں طلاق ہے، تو گھر سے گھر ہے یا گھر سے باہر ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس مسئلہ میں یہ ہے اگر کسی نے کہا انت طالق اذا دخلت مکہ تھا، اگر تو مکہ میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، اب مکہ میں داخل ہوگی تو طلاق ہوگی، اس سے پہلے طلاق نہیں ہوگی۔ لأنه علقه بشرط الدخول وهو فعل غیر موجود، کیونکہ اس نے طلاق کو معلق کیا ہے داخل ہونے کی شرط کے ساتھ، اور یہ داخل ہونے کی شرط نہیں پائی گئی، شرط نہیں پائی گئی تو مشروط نہیں پایا جائے گا۔ طلاق کو معلق کیا کس کے ساتھ؟ داخل ہونے کی شرط کے ساتھ، اور شرط پائی جائے گی تو مشروط پایا جائے گا۔ وَإِنْ قَالَ، اگر مرد نے کہا عورت سے کہ تو طلاق والی ہے، اگر تو داخل ہو مکہ میں تو اسے طلاق نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ مکہ میں داخل ہو جائے۔ وَإِنْ قَالَ لَا أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا وَقَعَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي، بندے نے کہا کہ تجھے کل طلاق ہے، تو کل کب شروع ہوگی؟ اگلے دن جب فجر صادق شروع ہوگی نا تو طلاق ہو جائے گی اسے۔ جب فجر صادق، فجر کا وقت جو ہی شروع ہوا طلاق واقع ہو جائے گی۔ حاجی سرفراز صاحب جو اذان دینا شروع کریں گے اسے طلاق ہو جائے گی۔ کسی نے کہا تجھے طلاق ہے کل، تو واقع ہو جائے گی اس پر طلاق فجر ثانی کے طلوع کے ساتھ۔ لأنه وصف بالطلاق فی جمیع الغد، کیونکہ اس نے طلاق کو موصوف کیا کل کے پورے دن کے ساتھ۔ وذالک لوقوعہ فی اول جزء منہ، تو یہ طلاق کل کب واقع ہوگی؟ جب طلاق کے پہلا جو جز ہے، پہلا جو ٹائم ہے دن کا، جب اس وقت طلاق ہوگی تو پھر طلاق کی شروع کہاں سے ہوگی؟ اگلے پورے دن میں طلاق ہو رہی ہے نا، تو وہ پورے دن کی ابتدا اس کی کب ہوتی ہے؟ فجر ثانی کے طلوع سے۔ وذالک لوقوع فی اول جزء منہ، پہلے جز میں طلاق واقع ہونے سے واقع ہو جائے گی۔ اگر آخر النہار کی، اگر وہ کہتا ہے میں نے تو یہ نیت کی تھی کہ دن کے آخر میں واقع ہوگی، تو پھر بھی اس کی بات فتویٰ اسی پر ہے کہ اس کی طلاق اسے صبح ہی واقع ہو جائے گی۔ جب بندے نے کہا تو یہ طلاق ہے کل، تو واقع ہو جائے گی اس پر طلاق فجر ثانی کے طلوع کے ساتھ۔ پھر قال لامرأة اختاری نفسک ينوی بذلك الطلاق، او قال لا تطلقي نفسك فلا تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك، فإن قامت منه او اخذت في عمل آخر خرج الامر من يدها۔ اگر بندے نے بیوی سے کہا اختاری نفسک، کہ تو اپنے آپ کو اختیار کر لے، اور یہ کنایہ الفاظ میں سے لفظ ہے، تو اپنے آپ کو یعنی تجھے اختیار، اپنے ساتھ جو مرضی کر، اپنے آپ کو اختیار کر لے، مطلب تجھے اپنے بارے میں اختیار ہے جو بھی کر، تو اس سے اس نے طلاق کی نیت کی ہے، اس سے اسے طلاق، اپنے آپ کو طلاق دینے کا اختیار ہے جب تک کہ وہ عورت اسی مجلس میں ہے۔ اگر اس نے مجلس سے بدل لی یا کوئی اور کام شروع کر دیا تو اس کے ہاتھ سے یہ اختیار نکل جائے گا۔ مرد نے کیا کہا تھا؟ اپنے آپ کو تجھے اختیار ہے، اگر اپنے آپ کو طلاق دینا چاہتی ہے تو دے لے، تو نیت اسے طلاق کی ہے، اگرچہ واضح طور پر تو طلاق نہیں بولا، لفظ کنایا ہے، تو پھر اسے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر اس نے کہا طلقی نفسکی، دونوں مسئلے اکٹھے تھے، میں نے الگ الگ کر دیا ہے، کسی نے بیوی سے کہا اپنے آپ کو طلاق دے لے، تو وہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے جب تک کہ وہ اسی مجلس میں ہے۔ اگر اس نے مجلس بدل دی یا وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ مجلس بدلی، مجلس کیسے بدلتی ہے؟ یا تو اس جگہ سے اٹھ گئی، یا وہیں پہ بیٹھے ہوئے کام کوئی اور شروع کر دیا۔ کوئی بندے نے کہا کہ تجھے اختیار ہے، جس سے مرضی ہے طلاق دے رہی ہے طلاق، اس نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اس نے کام کوئی اور شروع کر دیا، تو اس کی مجلس بدل گئی ہے۔ مجلس بدلتی ہے جگہ کے بدلنے سے، اور مجلس بدلتی ہے کام کے بدلنے سے۔ جب بندے نے کہا اپنی بیوی سے تو اختیار کر لے اپنے آپ کو، نیت کرتا ہے لفظوں کے ساتھ طلاق کی، یا کہا اس نے بیوی سے تو طلاق دے لے اپنے آپ کو، تو جائز ہے اس کے لیے کہ وہ طلاق دے لے اپنے آپ کو جب تک کہ وہ اس مجلس میں ہے۔ اگر وہ اٹھ گئی مجلس سے یا اس نے شروع کر دیا کوئی اور کام تو نکل جائے گا معاملہ اس کے ہاتھ سے۔ کیوں؟ لأن ذلك دلیل الاعراض، اس کا اور کام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اعراض کر رہی ہے، سے وہ طلاق اپنے آپ کو دینا نہیں چاہتی ہے۔ اگر وہ دینا چاہتی ہوتی تو فوراً بولتی۔ وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي قَوْلِ اخْتَارِي نَفْسَكِ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً فَيَكُونُ ثَلَاثًا وَإِنْ نَوَى الزَّوْجُ ذَلِكَ۔ اگر بندے نے کہا تھا اختاری نفسکی، اپنے آپ کو اختیار کر لے، عورت نے کہا اخترت نفسی، میں نے اپنے آپ کو
تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی اگر 3 کی نیت کی تو 3 نہیں ہوگی. کیا کہا تھا اس نے؟ اختیاری نفس کی، اپنے آپ کو. عورت نے کیا کہا؟ میں نے اپنے آپ کو. کیا ہوگا؟ اور 3 کی نیت کرے گا بھی تو 3 واقع نہیں ہوگی. ایک طلاق کے معنی ہو، کیونکہ کنایہ الفاظ میں سے ہی ہے جیسے پیچھے گزر چکا ہے. 3 نہیں ہوگی. کیوں؟ حاشیہ نمبر 7 لأنه لا عموم للمقتضى، کیونکہ یہاں پہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو اختیار کر لے، تو یہاں اختیار کا جو معنی ہے نا، اختیار کا معنی جو ہے وہ یہاں پہ معذوف معنی نکالا ہے کہ تجھے طلاق کا اختیار ہے. تجھے اپنے آپ کو اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تجھے اپنے آپ کو طلاق دینے کا کیا ہے؟ یہ جو طلاق کا لفظ ہے نا، یہ اقتضاء النص کے ذریعے یہاں پہ نکالا ہے. یوں سمجھ لیں محذوف نکالا ہے. جو محذوف نکالا جاتا ہے کلام جو اقتضاء النص. اب دیکھیں تو اپنے آپ کو اختیار کر رہے، اس کا معنی ہمیں پتہ نہیں تھا. اس کا معنی صحیح کرنے کے لیے ایک لفظ محذوف نکالا جس کے بغیر اس کا معنی سمجھ نہیں آتا. وہ جو محذوف لفظ نکالا اس کو کہتے ہیں مقتضا، اقتضاء النص. تو جو لفظ ضرورت کی وجہ سے، جس ضرورت کی وجہ سے جو نکالا جائے تو وہ جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت تک ہی رہتا ہے، ضرورت سے زائد. تو ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو گئی، عورت بائنہ ہو گئی ہے، اس لیے ایک سے زیادہ واقع نہیں ہوگی. یہ اصول فقہ میں آپ پڑھیں گے. جو لفظ مقتضا ہو، جو معذوف نکالا جائے تو اس کو بطور ضرورت نکالا جاتا ہے. جب اسے ضرورت اور مجبوری کے طور پر نکالا جاتا ہے جس سے ضرورت پوری ہو جائے تو اس کا حکم وہی تک رہے گا جس سے ضرورت پوری ہو جائے گی، اس سے آگے تجاوز نہیں کرے گا. ایک ضرورت کیا تھی اس کی؟ عورت کو جدا کرنا، وہ ایک طلاق سے جدا ہو گئی. اس لیے ایک ہی طلاق ہو سکتی ہے، 3 نہیں ہو سکتی اگرچہ 3 کی نیت بھی کرے. اگر غیر اختیارت، اگر اس نے اختیار کر لیا اپنے آپ کو، مرد کے قول اختیاری نفس کی بے تو ہوگی ایک طلاق بائنہ، اور نہیں ہوگی 3 طلاقیں اگرچہ زوج نے نیت کی اس کی. ولا بد من ذکر نفس فی کلامی و کلامہا. یہ جو ہے اختیاری والا جو جملہ ہے اس میں لفظ نفس کا بولنا ضروری ہے، چاہے مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے. مرد کہے اختیاری نفس کی، تو اپنے آپ کو اختیار کر لے، وہ کہے قبل تو میں نے قبول کیا، یا میں نے اپنے یا اس نے صرف اتنا کہا اختیار تو میں نے اختیار کر لیا، میں نے اختیار کر لیا، تو طلاق ہو جائے گی. یا مرد نے اتنا کہا تھا اختیاری، تو اپنے آپ کو تو اختیار کر لے. مرد نے جواب میں کہا اختار تو نفسی. دونوں میں سے ایک کا لفظ نفس کا بولنا اس میں ضروری ہے. کیا بولنا ہے؟ نفس کو بولنا ضروری ہے. ضروری ہے لفظ نفس کا ذکر کرنا مرد کے کلام میں، عورت کے کلام میں. بھائی طلّہ کا نفس فی قولی طلّی کی نفس کی بھئی واحدۃ رجیۃ. اگر مرد نے کہا تھا اپنے آپ کو ایک طلاق دے لے، طلّی کی نفس کی. مرد نے کیا کہا تھا؟ طلّی کی. کیا مطلب؟ اپنے آپ کو تو عورت نے اپنے آپ کو طلاق دے لی تو ایک طلاق رجی واقع ہوگی. اس سے کیا ہوگا؟ کیوں بلا؟ لہذا امر بالصریح الطلاق، اس نے حکم کس کا دیا؟ صریح طلاق کا. کیا بولا اس نے؟ طلّی کی اپنے آپ کو. صریح ایک لفظ سے کیا واقع ہوتا ہے؟ اس کو خارج کر رہا ہو کہ اس پرلے کو کر رہے ہو، یا اگر وہی طلقت، اگر عورت نے طلاق دے لی اپنے آپ کو مرد کے قول طلّی کی نفس کی بے تو ایک طلاق رجی ہوگی. وہی طلقت نفسا ثلاثا وکان اراد الزوج ذلك وکان علیہا. اگر مرد نے کہا تھا اپنے آپ کو طلاق دے لے اور عورت نے اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے لی، زوج نے 3 طلاقوں کا ارادہ بھی کیا تھا تو تینوں واقع ہو جائے گی. بظاہر تو اگر 3 کی نیت نہیں کی تو کتنی واقع ہوگی؟ ایک طلاق رجی. لیکن اگر 3 کی نیت کی تو تینوں واقع ہو جائے گی. اگر طلاق دی عورت نے اپنے آپ کو 3 طلاقیں اور تحقیق ارادہ کیا تھا زوج نے ان کا تو واقع ہو جائے گی اس پر. وَإِنْ قَالَ لَهَا نَفْسَكِ مَتَىٰ شِئْتِ فَلَهَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهَا. اگر بندے نے کہا تھا کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے لے جب چاہے، اپنے آپ کو طلاق دے لے تو اسی مجلس میں بھی اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے اور اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد بھی. پیچھے صرف کیا تھا؟ طلّی نفس کی، یا یہ کہا تھا اختیاری نفس کی، تو اسے صرف اختیار کتنا تھا؟ اسی مجلس تک اختیار تھا.
لیکن اگر اس نے کہا کہ جب تو چاہے اپنے آپ کو طلاق دے لے تو اب جب چاہے دے سکتی ہے. اگر مرد نے کہا عورت سے کہ اپنے آپ کو طلاق دے لے جب تو چاہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ طلاق دے لے اپنے آپ کو مجلس میں اور مجلس کے بعد بھی. وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ طَلِّقْ امْرَأَتِي وَلَمْ يُطَلِّقْهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ، کسی نے کسی بندے کو کہا کہ تو میری بیوی کو طلاق دے دے، کسی کو وکیل بنایا کہ تو میری بیوی کو، وہ اس کی بیوی کو اسی مجلس میں بھی طلاق دے سکتا ہے اور اس مجلس کے بعد بھی طلاق دے سکتا ہے. لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ، کیونکہ اس نے وکیل بنایا ہے، وَإِنَّهُ اسْتِعَانَةٌ، وہ اس نے اسے وکیل بنایا ہے اور اس سے مدد چاہیے ہے. اگر بندے نے کہا کسی آدمی سے کہ تو طلاق دے رہے میری بیوی کو، تو جائز اس کے لیے کہ وہ اسے طلاق دے دے مجلس میں اور مجلس کے بعد. وَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا إِنْ شِئْتَ فَلَا يُطَلِّقْ فَلَهُ يُطَلِّقْهَا فِي الْمَجْلِسِ خَاصَّةً. اگر اس نے کہا تھا کسی بندے کو کہ تو میری بیوی کو طلاق دے دے اگر تو چاہے، اس نے کسی کو کیا کہا کہ تو میری بیوی کو طلاق دے دے اگر تو چاہے، تو وہ اسے صرف اسی مجلس میں طلاق دے سکتا ہے، اس سے بعد طلاق نہیں دے سکتا. اس نے قسم کو معلق کیا ہے اس کی مشیت مرضی کے ساتھ کہ تیری جب اگر تو چاہے تو تو طلاق دے لے، تو یہ مشیت اور مرضی جو ہے وہ اسی مجلس تک رہے گی. اس سے آگے اس نے اسے وکیل نہیں بنایا، وکیل بنایا ہوتا تو جب مرضی طلاق دے دیتا. یا اس نے کیا کہ اگر تو چاہے تو، اس کی مشیت پر اسے اس کی مرضی پر موقوف کیا ہے تو وہ اسی مجلس تک رہے گی، اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتی. وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ كُنْتِ تُحِبِّينِي وَتُبْغِضِينِي فَأَنْتِ طَالِقٌ. مرد نے عورت سے کہا اگر تو مجھ سے محبت رکھتی ہے تو تجھے طلاق ہے، اگر تو یا کہا کہ اگر تو مجھ سے دشمنی رکھتی ہے تو یہ طلاق ہے. اس نے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں تو طلاق واقع ہو جائے گی. اس نے کہا اگر اس نے کہا تھا اگر تو مجھ سے دشمنی رکھتی ہے تو یہ طلاق ہے، اس نے کیا کہہ دیا کہ میں تجھ سے دشمنی رکھتی ہوں تو طلاق واقع ہو جائے گی. اگرچہ وہ دل میں محبت یا دشمنی نہیں رکھتی تھی، جو اس نے شرط لگائی تھی وہ نہیں رکھتی تھی، تو پھر بھی صرف اس نے منہ سے بول دیا کہ میں تجھ سے دشمنی رکھتی ہوں تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی. مسئلہ سمجھ آیا کوئی نہیں؟ اگر مرد نے کہا عورت سے کہ اگر تو محبت رکھتی ہے مجھ سے یا مجھ سے دشمنی رکھتی ہے تو یہ طلاق ہے، اس نے کہا میں تجھ سے محبت کرتی ہوں یا تجھ سے دشمنی رکھتی ہوں تو واقع ہو جائے گی طلاق، اگرچہ ہو اس کے دل میں خلاف اس کے جو اس نے ظاہر کیا ہے. میں طلق رجل امرأته في مرض موت طلاقا باعدا فمات فهي في العدة وورثت منه. کسی بندے نے مرض الموت میں اپنی بیوی کو طلاق باینہ دے دی، مرنے لگا تھا تو اس نے بیوی کو طلاق باینہ دے دی، تو ابھی وہ عدت گزار رہی تھی کہ خاوند مر گیا تو وہ اس کی وارث ہوگی. طلاق باینہ دی ہے یا طلاق رجعی دی ہے تو خاوند مر گیا تو اس کی، امام شافعی فرماتے ہیں اس کی وارث نہیں ہوگی کیونکہ زوجیت ختم ہو گئی ہے. طلاق باینہ جو دیا اس نے، عراف کی درجہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعوا علی توریث تبادر امرأتی عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مات. صحابہ کرام کا اجماع ہوا اس بات پر کہ تبادر کو وارث بنایا گیا، جو کہ حضرت عبداللہ بن عوف کی بیوی تھی. کن کی بیوی تھی؟ عبداللہ بن عوف کی بیوی تھی. تو ان کو وراثت دی گئی. ہیرا بات جب وہ انہوں نے طلاق دے دی تھی اپنی بیوی کو، ان کا نام کیا تھا؟ تبادر، بیوی کا نام تھا. انہیں طلاق دے دی اور اس کے بعد خود بھی فوت ہو گئے، صحابہ نے انہیں وراثت دی تھی. اگر طلاق دی بندے نے اپنی بیوی کو اپنی مرض موت میں طلاق بائن، پس وہ مر گیا تو اس حال میں پس وہ عورت عدت میں ہے اور تو وہ وارث ہوگی اس سے. وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا. اگر عدت کے ختم ہونے کے بعد وہ مر گیا، عدت عورت کی پوری ہوگی، پھر خاوند مرا تو اس کو وراثت نہیں ملے گی اس کی، کیونکہ اب اس کے لیے جب وہ مرا ہے تو اس وقت وہ اس سے اجنبی ہو چکی ہے، اس کی وراثت نہیں ملے گی. فَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَّصِلًا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا. بندے نے کہا بیوی کو تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ، تو ساتھ ہی متصل انشاءاللہ بول دیا تو یہ طلاق ہے، ساتھ ہی انشاءاللہ تو طلاق واقع نہیں ہوگی. کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من حلف علی یمین فقال انشاءاللہ فلا حنث. حضور نے فرمایا جس نے کوئی قسم اٹھائی اور ساتھ ہی انشاءاللہ کہا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. قسم کیا ہے کہ
اگر تو فلانا کام کیا تجھے یہ ہے، تو یہاں پہ کیا کہ تجھے طلاق ہے. اگر اللہ نے چاہا تو یا شرط کو بھی قسم کہا گیا ہے تو ساتھ میں شرط لگائی ہے، ساتھ ہی متصل لگائی ہے، تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. اگر کسی نے کہا کہ طالق ثلاث الا واحدۃ طلق سرتین، کسی نے کہا تجھے تین طلاقیں ہیں سوائے ایک کے، الا واحدۃ، تو تین سے ایک نکالے باقی نہیں بچتی ہے، دو طلاقیں واقع ہو جائے گی. کسی نے کہا تجھے تین طلاقیں الا سرتین، سوائے دو کے تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی. فإذا بلغ الزوج امرأته وشق بها وبلغت المرأة زوجها وشق بها وقعت الفرقة بينهما، اگر زوج نے اپنی بیوی کا بالغ بن گیا پوری بیوی کا یا اس کے کسی جز کا، تو ان کا نکاح ختم ہو جائے گا. اگر بیوی اپنے خاوند کی بالغ بن گئی یا اس کے کسی جز کی بالغ بن گئی تو ان کے درمیان میں نکاح ختم ہو جائے گا. وہ کیسے بنے گے؟ ایک بندہ اس نے کسی بندے کی لوڈی سے کسی اور کی لوڈی سے شادی کی ہے، اور یہ اس کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیوی مجھے جو لوڈی ہے یہ پہلے تیری تھی تو یہ مجھے بیچ دے. تو اس نے جو اسے خریدا تو ان کے درمیان نکاح ٹوٹ جائے گا. یا کسی عورت کا کوئی غلام تھا، اس نے غلام سے شادی کر لی اور غلام جو ہے نا وہ اب اس غلام کو خرید لے، جس کا وہ غلام ہے اس سے خرید لے، تو کسی اور کا غلام تھا، اپنا نہیں، کسی اور کا غلام تھا تو خرید کر آزاد کر دیا، پھر نکاح کر لیا تو نکاح ہو جائے گا. عورت اپنے آپ کو کیسے طلاق دے سکتی ہے؟ مرد جسے طلاق دینی تھی اسے اختیار دیا نا، تو میری طرف سے طلاق دے لے اپنے آپ کو. مرد نے اسے اختیار دیا، وکیل بنایا طلاق دینے کا، اس لیے طلاق دے سکتی ہے.